بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ واقعہ روزانہ پڑھیں، کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی اور اللہ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ صبح ناشتے میں 11 کھجوریں کھا کر دودھ پینے سے گیس اور کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ اللہ سے رابطہ مضبوط کریں۔ کچھ وقت باہر کھلی ہوا میں سیر کریں۔ روزانہ صبح ورزش کیا کریں۔ خود سے مثبت باتیں کریں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے کے لیے بہت مفید ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے زبان کا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے تمہاری زبان سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ کھجوروں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ چہل قدمی کے دوران چیونگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے مردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ 10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، نہار منہ کھا لیں۔ آپ کے جسم میں ریڈ سیلز کی تعداد بڑھنے لگے گی۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بانجھ پن عورتیں روٹی کے ساتھ گڑ کھا لیں، بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔ گڑ کھانے سے مردانہ طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو بات پر رو پڑتے ہیں وہ لوگ نرم دل اور معصوم ہوتے ہیں۔ مردانہ کمزوری ہو جائے تو مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ بادام کا تیل حافظے کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کریں گے تو یہ خواتین میں جسمانی توازن بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ سبزیاں کاٹتے وقت اکثر انگلیوں پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، تو آلو کاٹ کر ان پر رگڑیں یا سفید سرکہ ملنے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کرو، اس لیے مصیبت، پریشانیاں، بیماریاں اور غموں سے نجات ملے گی۔ کان پر بال زیادہ آنے لگیں تو ہارٹ اٹیک ہونے کی علامت ہوتی ہیں۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پیا کریں، بدن کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ سیب کا مربع دل کے درد میں بے حد مفید ہے۔ پسی ہوئی سونف کھائیں، دل کو طاقت دیتی ہے۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ خاموش رہنا ذہین ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا، بے حیثیت سمجھنے لگتے ہیں۔ لیموں کا جوس پیا کرو، موٹاپا کبھی قریب نہیں آئے گا۔ 30 سال کے بعد شادی کرنے والے افراد کے بچے زیادہ دیر سے پیدا ہوتے ہیں۔ کھیرا گردے کے درد سے نجات باعث کا ذریعہ ہے۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہیں یا دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پانی میں گلاب ملا کر پی لیا کرو، آپ کا چہرہ خوبصورت رہے گا۔ زیادہ چائے پینا ہونٹوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر کسی بندے کے ہاتھ کانپتے ہیں تو اسے بکری کے دودھ میں کھجور اور شہد ڈال کر پلا دو، اس سے ہاتھ کانپنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپاغول کا چھلکا گھول کر پی لیا کریں۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن آسانی سے ختم ہو جاتا ہے اور اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ تھوڑی سی سونف کچھ دیر چباتے رہیں تو منہ کی بدبو جاتی رہے گی۔ ہچکی پانی پینے کے باوجود بھی
نہ رک رہی ہو تو کلونجی 3 گرام اور مکھن حسب ضرورت لے کر آپس میں ملا کر 1 چمچ اس کا کھا لیں تو ہچکی رک جائے گی۔ ہچکی بار بار آ رہی ہو تو تھوڑا سا پانی ایک سانس میں پی لیں، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اناناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کی تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو 50 گرام جلیبیاں کھا لیں، اس سے کھانسی ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملا لیں اور اس کو ہفتے میں 3 مرتبہ اپنے چہرے پر لگائیں، اس سے آپ کا چہرہ چمک جائے گا۔ چائے اور کافی کا استعمال کم سے کم کریں، یہ آپ کو فریش رکھنے کے بجائے جسم میں پانی کی کمی کا سبب بن سکتی ہیں۔ چینی کے بغیر چائے پینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جسم پر موٹاپا بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ چینی کا زیادہ استعمال ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے بے سکونی رہتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی۔ بیٹھی ہوئی آواز کے لیے اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول کھائیں۔ رات کے ٹائم خوب پیٹ بھر کر گڑ والے چاول کھائیں اور اس کے بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پینے سے 3 دن میں آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو روزانہ سونے سے پہلے 4 بادام اور 1 چٹکی سونف کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے مٹی اور کچرا مت رکھیے، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہوتی ہیں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے ان پر لہسن رگڑیں، آپ کے ناخن مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ چمک بھی جائیں گے۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں، کیونکہ کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگائیں۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کی اچھی طرح مالش کریں، اس سے گیس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں گیس ہو تو صبح نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی کے کھائیں۔ ناف اور ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے بدہضمی اور گیس کا مسئلہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال کر چھان کر پی لیں، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر ایڑیوں میں تکلیف ہو تو بکرے کی چربی میں زیتون کا تیل اور کشمش ملا کر ابال لیں، رات کو سونے سے پہلے مالش کریں، ایڑیوں کی تکلیف اور ایڑیوں کا پھٹنا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ 10 قطرے زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی تھکن کبھی قریب نہیں آتی اور اس سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، جبکہ ہلدی کے استعمال سے انسان جوان نظر آتا ہے۔ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے حد برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بے حد فائدے ہیں۔ جلدی اٹھنا اور جلدی سونا دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ انگور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے چہرہ دھونے سے جلد صاف اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں، گرم پانی پیا کریں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا ماسک لگا لیجئے۔ چہرے سے جھریاں ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتے مفید ہیں۔ چہرے کے دانے اور کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے میتھی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے اس میں لیموں کا رس مکس کر کے لگائیں، چہرہ صاف ہو جائے گا، دانے ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو نرم کرنے کے لیے میتھی کے پتے باریک پیس کر شہد کے ساتھ چہرے پر لگائیں۔ اگر پرانی قبض ہو تو 1 پاؤ لسی میں 1 کلو پانی ڈال کر صبح نہار منہ
سورہ توبہ پڑھ کر دم کریں اور صبح شام پی لیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف اور دھنیے کا استعمال کریں۔ اگر آپ ان میں مصری ملا لی جائے تو نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ تینوں چیزوں کا سفونف بنا کر صبح نہار منہ آدھا چمچ استعمال کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ رنگ صاف کرنے کے لیے کھیرے کا رس روزانہ چہرے پر لگائیں۔ مسور کی دال 100 گرام، مولی کے بیج 50 گرام، تھوڑی سی ہلدی اور سنگترے کے چھلکے پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور رات کو کچے دودھ میں ملا کر رکھ دیں۔ صبح چہرے پر لگائیں، فائدہ ہوگا۔ جوڑوں اور کمر کے درد کے لیے دن میں 1 بار ہلدی اور ادرک کی چائے بنا کر اس میں شہد مکس کر کے استعمال کریں۔ جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد اور کمر کے درد میں بے حد مفید ہے۔ مولی کے بیج پیس کر رکھ لیں اور اس میں تھوڑی سی دہی ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ چمکنے لگ جائے گا، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر جسم پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو چٹکی دار چینی اور 1 چمچ شہد تھوڑی سی پانی میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، فوراً آرام ملے گا۔ صاف اور نرم جلد کے لیے 2 بادام گرائنڈ کر کے اس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، چند منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے چند سونف کے دانے لے کر گاجر کے پانی میں بھگو کر استعمال کریں، اس سے نظر بہترین ہو جائے گی اور آنکھوں کا دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی دہی میں چند قطرے سفید سرکہ ملا کر ہفتے میں 3 بار چہرے پر لگانے سے چہرہ چمکنے لگے گا۔ معدے کے السر کو ختم کرنے کے لیے بغیر چینی کے دودھ میں سبز الائچی ڈال کر ابالیں اور فریزر میں اتنا ٹھنڈا کریں کہ برف بننے کے قریب ہو۔ روزانہ 1 گلاس پینے سے معدے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے سفید چاول کم استعمال کریں اور چاول یا کھانا کھانے کے بعد پانی مت پئیں۔ ہونٹوں کو گلابی رکھنے کے لیے زعفران پیس کر ہونٹوں پر لگائیں۔ اگر ہونٹ پھٹ جائیں یا پھر سخت ہو جائیں تو رات کو سونے سے پہلے ہونٹوں پر ملائی لگائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد ملا کر پینا مفید ہے۔ جسم کی خارش دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل اور لیموں کا رس ہم وزن لے کر دونوں کو مکس کر لیں اور صبح شام پورے جسم کا مساج کریں۔ وہ خواتین جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو انہیں چاہیے کہ کاجو کا مسلسل استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دماغ کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پان کے پتے چبایا کرو، اس سے دماغ کھل جاتا ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو اجوائن کو پانی میں ڈال کر اس پانی سے دن میں 2 سے 3 بار غرارے کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ جن خواتین کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو وہ دوپہر کے وقت پستہ کھائیں، اس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور دماغ بھی مضبوط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنے کا اس طرح استعمال کیجیے۔ جن کے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں، جوڑوں کا درد دور ہو جائے گا۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے فالج کا خطرہ بھی ہو جاتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس میں پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں، چہرہ صاف ہو جائے گا، دانے ختم ہو جائیں گے۔ قبض نہ جاتی ہو تو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیں۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ میں طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے
گیس نہیں بنتی، روٹی چبا کر کھانے سے کمر کا درد نہیں ہوتا، نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے، انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا اور اسکن کو چمکائے گا۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اسے پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے تو وہ شخص توجہ چاہتا ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہو جائیں گے اور آنکھوں کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی اندرونی بیماریاں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو لگانے سے اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجودہ خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ نیم کے پتے خشکی کو ختم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، آپ کا سر جوؤں سے خالی ہو جائے گا۔ کافور آسانی سے پنسار کی شاپ سے مل جاتا ہے۔ پاؤں کے ناخنوں پر سرسوں کا تیل اور پلکوں پر بھی ہلکا سا تیل لگا دیں اور مالش کر کے سو جائیں، آپ کو بہت سکون کی نیند آئے گی۔ دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد 1 جوا لہسن کا کھائیں تو بڑی تیزی سے وزن کم ہوگا۔ 7 دانے کشمش رات کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ پی لیں۔ 15 دن کے استعمال سے وزن بھی بڑھے گا اور نیا خون بھی بنے گا۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ مکھن کے ساتھ ادرک کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو زیتون کے تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کپڑے پر اگر چائے گر جائے تو اسے فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑے پر نہیں جمے گا۔ مالٹا کھانے سے ہمارا نظام انہضام اچھا رہتا ہے۔ جسم سے گرمی ہو تو زہریلے مادوں کو خارج کر دیتا ہے۔ مالٹے کا جوس چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ چاول ابالتے وقت لیموں کے چند قطرے پانی میں ڈال کر پی لیں، اس طرح چاول سفید بنیں گے، ہر دانہ الگ الگ رہے گا۔ کالے اور لمبے بالوں کے لیے 1 پاؤ ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں، اس سے بال لمبے ہو جائیں گے۔ گنے کا رس پینے والے کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں، شدید کھانسی اور گلے کی خرابی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ سبز پودینہ، ادرک اور لہسن ہم وزن لے کر چٹنی بنا لیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا استعمال سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو ان کو سرخ شلجم کھانی چاہیے۔ شلجم وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ لہسن کا استعمال بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ
جوان نظر آئے گا اور آپ کے چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو جس شخص کی محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، تو یہ ہماری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا بڑھ جاتی ہے، اگر چھینک نہ آئے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، لہٰذا چھینک آنا اللہ کی ایک نعمت ہے۔ چھوٹے بچوں کو نہلا کر کمر اور سینے پر ناریل کا تیل مسل دیں، بچے ٹھنڈ سے محفوظ رہتے ہیں۔ سونف کے دانے چبا کر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ مرد شادی کے بعد طالب علم ہی رہتا ہے، بیوی کو لگتا ہے کہ یہ ماں سکھا رہی ہے اور ماں کو لگتا ہے کہ یہ بیوی بھڑکا رہی ہے۔ لونگ کا تیل روئی میں لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ میں موجودہ خصوصیات درد کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا نام لکھ دیں۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکڑی لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کریں، انشاءاللہ بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ کشمش رات کو عرق گلاب پہ بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں، دل کی کمزوری کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پرانے بخار یا ٹائیفائڈ کا علاج کے لیے رات کو آدھا پاؤ اجوائن پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح گرائنڈ کر کے پانی کے سمیت پیس کر کپڑے سے اچھی طرح چھان لیں، پھر اتنا پانی نکالیں کہ 1.5 کپ 1 کپ پاؤ چینی ملا کر فریج میں رکھیں اور روزانہ نہار منہ آدھا کپ استعمال کریں۔ پرانے سے پرانا ٹائیفائڈ بخار ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔